مصدق ملک صاحب، یہ جو آپ اتنا مسکرا رہے ہیں آج کل کیسز کو لے کر، جس طرح آپ کو اچھی بات ہے، میں وہ روایتی جملہ نہیں بولوں گا جو آج کل تمام ٹی وی چینلز پہ چل رہے ہیں، جی آپ کو لاڈلا بنا لیا اور آپ کو آؤٹ آف دا وے ریلیف. میرا تھیسس ہی ڈفرینٹ ہے، آپ کو پتہ ہے میرا سٹائل ذرا ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھنے کا. اگر آپ کے ساتھ ایکسیپشنل زیادتی ہوئی ہے ماضی میں انہی کورٹس کی طرف سے، تو آپ کے ساتھ آپ کو ایکسیپشنل ریلیف ملنا چاہیے. اس میں کیا باعث ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن پرابلم وہاں ہوتی ہے جب آپ کو تو عدالتیں دھڑا دھڑ ریلیف دے رہی ہیں اور آپ کے جو مخالف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو جس طرح عدالتیں ثابت ہوئی ہیں کہ پہلے گندے کام کرتی رہتی ہے جب ان کو کہا جاتا ہے گندا کام کرنے کے لیے، اور جب انہیں کچھ نہیں کہا جاتا تو وہ شاید صحیح فیصلے کر رہی ہوتی ہیں. تو جس طرح آج وہ شاید کوئی کسی گندی ڈکٹیشن کے انڈر نہیں ہے، ان کا ضمیر جاگا ہوا ہے، آپ کو ریلیف مل رہا ہے. لیکن کل کیا پتہ یہ جو بلکہ کل کیا آج سوال میرا یہ کہ آج وہی عدالتیں عمران خان کے ساتھ وہی کر رہی ہیں جو آپ کے ساتھ ماضی میں کیا تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں انصاف ہو رہا ہے عمران کے ساتھ بھی؟ جس طرح دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے. ہونا اب چاہیے. اگر آپ یہ آپ سے مراد آپ نہیں ہیں، آپ سے مراد میری یہ ہے کہ اگر آپ یہ جانیں کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر آپ کو سزا ہو جائے اور آپ ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں، اور اگر اس فیصلے کو ریورس کیا جائے تو آپ مجھے بتائیے یہ ریلیف ہے یا انصاف؟ مصدق صاحب میں نے تو یہ مسئلہ ختم کر دیا تھا. میں نے کہا تو اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ٹھیک ہوا، آپ سے انصاف ہو رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آگے آئے نا آپ کے مخالفین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سوال یہ تھا میرا. آپ پھر سے شروع ہو گئے. جی میں بالکل جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو جو تکرار ہے ریلیف اور انصاف کی اس میں لے کر جا رہا ہوں. یہ مقدمے میں آپ کو اس لیے گنوا رہا ہوں کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ وہ کیا فیصلہ تھا، اور اگر وہ فیصلہ ریورس ہو رہا ہے تو یہ ریلیف ہے یا انصاف ہے. یہ میں مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو حریف ہیں ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور جو لوگ غلط جن کے اوپر اگر مقدمات ہیں تو وہ ختم ہونے چاہیے، اور جس کے مقدمات صحیح ہیں اس کو قانون کا سامنا کرنا چاحیے، اور ججز کو پریشر نہیں لینا چاہیے. الیکشن کمیشن ججز کو انصاف کرنا چاہیے. بلے کا مقصد صرف انصاف کرنا پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن حصہ لینے کا پرمیشن دینی چاہیے آپ کے خیال میں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے ہی کھیلنا چاہ رہے ہیں اب کی دفعہ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ ہونا چاہیے، اور کسی کو بلا وجہ اس کا نشان چھینا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو ہمارے الیکشن میں نشان چھین لیا تھا. ہم سب کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اس لیے کہ ہمیں توڑا جا سکے، اور اس کے بعد میں توڑنے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ تو فلور کراس بھی نہیں کر رہے، آپ تو انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہو کر آئے. صدیق صاحب آج جو میں نے سپیچ سنی ہے نا نواز شریف صاحب کی، کہ میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ان سے بڑا امپریس ہوا آج سپیچ سے. مطلب انہوں نے اپنے جو حالات بتائے بڑے ٹھیک بتائے، اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اب اگر عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ زیادتی، تو پھر اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں کوئی اور کہے کہ نہیں ہوئی. لیکن یہ جو ان کے ذہن میں ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے نہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی وہ پرائم منسٹر نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ حساب کتاب تو ہونا چاہیے. جب وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے تو یہ معاملہ حساب کتاب سے اوپر جائے گا. اس سے پہلے جب آپ حساب کتاب لینے نکلے تھے مشرف صاحب کا، تو کیا کیا نہیں آپ کو بھگتنا پڑا. مطلب دھرنے آپ کو بھگتنے پڑے، رسوائی بدنامی آپ کو بھگتنی پڑی، حکومت سے ہاتھ آپ کو دھونا پڑا، جیل آپ لوگوں کو جانا پڑا، جلا وطنی آپ کو گزارنی پڑی. تو کیا آج پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہوگی؟ اب آپ ایک سابق آرمی چیف کے اوپر غداری کا کیس چلا سکتے ہیں، اور آپ کو شیورٹی ہے کہ نہ آپ کے خلاف دھرنے ہوں گے، نہ آپ کی حکومت گرائی جائے گی، اور آپ جنرل کرانویل کی طرح وہ حساب کتاب لے لیں گے سابق آرمی چیف کا، احتساب کر لیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو جو ملک کے آئین کو سبورٹ کرنے میں یا ملک کے قوانین کو نظر انداز کرنے میں ملوث ہو، اس سے بات تو ہونی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر مان لیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، اور میں آپ کی بات مفروضے کے طور پہ مان لیتا ہوں، تو پھر یہ رکے گا کب؟ یا نہیں رکنا چاہیے، اس کو ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے. تو میاں نواز شریف نے تو پہلے گرینڈ ڈائیلاگ کی بھی بات کی ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بھی بات کی ہے، اور آج وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے. اب اصل جو فنڈامنٹل سوال ہے وہ یہ نہیں کہ آپ کس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے، کب کھڑا کریں گے، وہ کون ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا. اس کے انہوں نے بار بار جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں، بار بار ثاقب نثار صاحب کا نام لیتے ہیں، کون ہوگا کیا نام لیتے ہیں، وہ بار بار جنرل فیض کا نام لیتے ہیں. جی بالکل.
آپ بالکل اور ہمت نہیں پڑی آپ لوگوں کی، ورنہ بھی آپ ایک سٹنگ جج کا بھی نام لیں سپریم کورٹ کے. ہاں جی. لیکن اصل بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے. یہ اسی طرح چلے گا. اصل بات یہ نہیں ہے. یہ اس طرح اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی پوٹینشیل ہے، اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی پاور ہے، خواہ آپ 2/3 لے کے آئیں یا 3/4 لے کے آئیں کہ یہ آپ روک سکیں، یا پھر آپ نے وہی تماشا لگوانا ہے اس قوم کا کہ پھڈا آپ کا ہوتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھگتنا پڑتا ہے قوم کو، انسٹیبلٹی قوم کو. ہم اب اسی کام پہ رہ گئے بھائی، کوئی حکومت ٹائم پورا نہیں کر پاتی یا کوئی پرائم منسٹر ٹائم پورا نہیں کر پاتا کیونکہ آپ لوگوں کی پھڈوں کی وجہ سے. یہ کامران صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح چلتا رہنا چاہیے، کسی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ انصاف ہو، احتساب ہو، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو، تھوڑی سی ہیلنگ ہو، ملک آگے بڑھے، ملک کے اندر ایک قاعدہ بن جائے، طریقہ کار مرتب ہو جائے کہ ہم اس طریقہ کار پہ چلیں گے اور اس سے ملک جو ہے ایک سٹیبل طریقے سے آگے بڑھے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوگا تو آپ کو دوبارہ نقصان ہو جائے. آپ سب جو ہے، ہم سب جو ہے شاید ان کے ساتھ سکیلیٹنز اٹیچ ہے. یہاں دودھ سے دھلا کوئی نہیں ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ، نہ صرف جوڈیشری، بلکہ پولیٹیشنز بھی آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، قوم کے سامنے معافی مانگے اور قوم ان کو سب کو ایک بلینکٹ معافی دے اور وہ آگے چلے. آپ یہ بات نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے آپ تو سرخرو ہو چکے، آپ کو تو ریلیف مل چکا، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اب جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے ان پہ بات کریں گے ہم. تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ کر سکتے تھے. پہلی بات تو یہ کہ سر میں کمپلیٹ کر لوں، وہ آپ کر سکتے تھے. ایسا کوئی کہہ نہیں رہا کامران. نہیں، یہ آج نواز شریف صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں، حساب تو کہہ رہے ہیں لینا بنتا ہے. چلیے آپ بات مکمل کیجئے. نہیں آپ کریں، نواز شریف صاحب یہی کہہ رہے ہیں، دور بیٹھا ہوں اس وجہ سے وہ ڈیلے ہے تھوڑا. حساب تو لینا بنتا ہے. جی بتائیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا. جب میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی جس میں انہوں نے گرینڈ ڈائیلاگ کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے سب کا نام لیا تھا، سیاستدانوں کا بھی نام لیا تھا. انہوں نے کہا کہ سب کو ایک دفعہ سامنے آنا چاہیے. اگر اس ملک نے آپ نے اس ملک کو ہیل کرنا ہے، اگر مرہم رکھنا ہے ماضی پہ اور آگے بڑھنا ہے اور کسی طریقے سے لیکے سے رکھنا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ اس کا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا، اس سے پوچھیں گے، اس سے چھوڑ دیں گے. بھائی ایک دفعہ سارے سامنے آ جائیں. اچھا میرے سامنے نا ایک منظرنامہ بھی آ گیا جس میں آپ کے لیے اچھائی بھی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، اور آپ کے لیے برائی بھی ہے. یہ تو ایک تو یہ کہ آپ جیتے نظر آ رہے ہیں ایز پرائم منسٹر، آپ شاید وزارت پیٹرولیم میں جاتے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی مجھے بڑی کم عرصے میں آپ لوگ سارے اترتے بھی نظر آ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں غلط ہو، لیکن یہ مجھے نظر آ رہا ہے. میں آگے جاؤں گا. بیرسٹر صاحب بات یہ ہے کہ سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ مجھے تو شرم آتی ہے اس ملک کی کورٹس کو دیکھ کے. پتہ نہیں آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. کیا تماشا ہے یار کہ 1 سال پہلے جو کورٹ جس بندے کو زندان میں ڈال رہی ہے، 1 سال بعد وہی کورٹ اس کو باہر نکال رہی ہے. جو کورٹ اتنا منہ کالا کیا ہے پاکستان کی عدالتوں نے اس ملک کا، اپنے پروفیشن کا. آپ کو گھن نہیں آتی جب آپ سپریم کورٹس کی اور ہائی کورٹس کی اور سیشن کورٹس کی پوری تاریخ کو دیکھتے؟ اچھی بات ہے آج کی سپریم کورٹ بھٹو صاحب کو انصاف دینے نکلی ہے. تو اس گھن کے ساتھ مجھے بتائیے کہ کون کس پہ بلیو کرے کہ کون سا کیس کا فیصلہ صحیح ہے؟ وہ زرداری جو 11 سال جیل میں رہے، وہ پریزیڈنٹ پاکستان بھی بن گئے. وہ نواز شریف جن پہ کرپشن کا مافیا جن کو کہا گیا، گاڈ فادر کہا گیا، ان کو ریلیف بھی مل گیا. تو آج جو عمران خان غدار ڈکلیئر ہو جائے گا سائفر میں، کل اس کو بھی ریلیف مل جائے گا. عدل اور انصاف پہ تو یقین ہی نہیں. آپ کو یقین ہے، عام آدمی کو تو شاید نہیں ہے. دیکھیں جی، عدل اور انصاف کا جو معیار اور پیمانہ ہے اور جو طریقہ کار پاکستان میں، اس پہ لوگوں کو بہت تشویش ہے. اور جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے ایور سنس پاکستان از میڈ، وہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس پر وی کین بی پراؤڈ. دیر آر فیو ججز جس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے بہت اچھے فیصلے رہے ہیں، بٹ میجورٹی کے ٹائمز جو ہیں جوڈیشری نے بیسکلی پاکستان کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے. میں شاید اتنا سخت الفاظ استعمال نہ کروں کیونکہ میں نے تو پیش بھی ہونا ہوتا ہے. سو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ بالکل حالات جو ہیں وہ بڑے مخدوش ہیں. لیکن جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے، ان کا جواب جو ہے وہ اس حساب کتاب میں ہے جو نواز شریف صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں. وی مے لائک اٹ اور وی مے ناٹ لائک اٹ، لیکن ایز اے پولیٹیشین جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور جن کا ایک بیانیہ بھی بڑا کلیئر، اور میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ابھی وہ اس بیانیے سے وڈرا نہیں کیا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وڈرا کر چکے ہیں. اگر وہ حساب کتاب ہو جائے تو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان میں افتخار محمد چودھری صاحب کا جب فیصلہ آیا
کہ آئین کو بدلیں وہ کیوں آیا, اس سے پہلے 200 سے شروع کریں, تمام فیصلوں کے پیچھے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں. اور یہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جس کی بات ہوتی ہے کہ اکراس دا بورڈ ایک دفعہ پاکستان میں فیصلہ ہونا ہے, یہ صرف جوڈیشری پالیٹیشینز اور ان کی بات نہیں ہے. پالیٹیشین دیکھیں سر یہ ہومیوپیتھک باتیں میری جب بات مرضی سنیں. اندر کرتے ہیں, صدیق جب مرضی اس کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں. صدیق صاحب کہہ رہے ہیں, کوئی اور کہہ رہا ہے نا, یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, یہ ہم اس لیول تک پہنچے نہیں کہ جہاں ہمیں اتنی ہمت ہو کہ ہم اپنا گناہ معاف کروائیں قوم سے اور دوسرا گناہ معاف کر دیں. وہ تو چھوڑیں آپ,